اردو مزاحیہ لطیفے 4 شادیاں۔ بیوی اٹھے نماز پڑھ لیں، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ خاوند بہت نیند آ رہی ہے، قضا پڑھ لوں گا۔ بیوی شریعت قضا نماز سے منع کرتی ہے۔ خاوند شریعت 4 شادیوں کی اجازت بھی دیتی ہے ہر مرد کو۔ بیوی سو جائیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ پپو چاچا یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ چاچا پتہ نہیں بیٹا، میری تو جوانی میں ہی شادی ہو گئی تھی۔ جو آدمی ہمیشہ ہنستا رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہنس مکھ، اور جس کا ہنسنا مکمل بند ہو گیا ہو اسے کہتے ہیں ہسبینڈ۔ کل سارا دن میرا فون بجتا رہا، بالکل بھی آرام نہ کر سکا۔ پھر دماغ میں ایک ترکیب آئی اور سب کو ایک میسج بھیج دیا کہ مجھے 25,000 روپے کی فوری ضرورت ہے۔ قسم سے پورا دن آرام سے سویا، ایک فون کی گھنٹی نہیں بجی، بلکہ کسی کو فون ملایا بھی تو اس نے نہیں اٹھایا۔ فون صرف مچھر نہیں چوستے، یہ ٹیلنٹ رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے۔ ہمیں بچپن میں امی کا خوف ایسا تھا کہ امی کہتی تھیں کہ چپل لا کر دو، پتہ بھی ہوتا تھا اس سے چپل سے مار پڑنی ہے، پھر بھی لا کر دینی پڑتی تھی۔ ٹیچر تمہارے پاس 2 سیب ہیں اور تمہارے گھر 3 مہمان آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ پپو ان کے جانے کا انتظار۔ لڑکی جانو کل میرا برتھ ڈے ہے، کیا دو گے؟ لڑکا میری جان کو کیا چاہیے؟ لڑکی مجھے تو اس بار رنگ چاہیے۔ لڑکا ٹھیک ہے میں تمہیں رنگ ہی دوں گا، مگر ریسیو مت کرنا، بیلنس بہت کم ہے۔ موسم نے لی انگڑائی اور آپ نے نکال لی رضائی، آئس کریم سے ہوئی لڑائی، مونگ پھلی گھر میں آئی، بوتل سے منہ موڑ لیا، چائے سے ناتا جوڑ لیا، ذرا سی ٹھنڈ کیا پڑی، سب نے نہانا چھوڑ دیا۔ خاوند کی قربانی۔ ایک جوڑا پارک میں سیر کر رہا تھا کہ اچانک ایک کتا دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا۔ خاوند نے بیوی کو اوپر اٹھا لیا تاکہ کتا بے شک اسے کاٹ لے لیکن بیوی بچ جائے۔ کتا آ کر تھوڑا سا بھونکا اور ایک طرف بھاگ گیا۔ خاوند نے بیوی کو نیچے اتارا، اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی تعریف کرے گی، لیکن نیچے اترتے ہی بیوی نے چلا کر کہا، لوگ کتے کو بھگانے کے لیے پتھر یا ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن تم عجیب آدمی ہو جو کتے کو بھگانے کے لیے اس پر اپنی ہی بیوی پھینکنے لگے تھے۔ سبق بیوی بیوی ہوتی ہے۔ گانا۔ شوہر نے بسری آواز میں گانا شروع کیا تو بیوی نے فوراً کہا، میرے ابا مرحوم جب گانا گاتے تھے تو اڑتے پرندے بھی گر جاتے تھے۔ شوہر نے جل کر کہا، کیوں؟ کیا تمہارے ابا مرحوم منہ میں کارتوس ڈال کر گاتے تھے؟ بابا جی نے اپنے بیٹے کی تلاشی لی، جیب سے نسوار، سگریٹ، چرس اور لڑکی کا نمبر برآمد ہوا۔ بابا جی نے بیٹے کو بہت مارا اور کہا، کب سے کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ بیٹا روتا ہوا بولا، ابا میں تیری قمیض پائی پھردا واں۔ ٹیچر آج ایسا سوال پوچھوں گی جس کا جواب تم نہیں دے سکو گے۔ پپو مسی آپ پوچھو تو صحیح۔ ٹیچر اچھا یہ بتاؤ کہ فٹ بال میل ہے یا فیمیل؟ پپو فیمیل۔ ٹیچر وہ کیسے؟ پپو ارے جس کے پیچھے 22 لڑکے لگے ہوں وہ فیمیل ہی ہوگی نا۔ بچپن میں ماں باپ ڈراتے تھے کہ مینڈک کو پتھر مارا تو گونگی بیوی ملے گی، بہت ڈر لگتا تھا۔ اب سوچتا ہوں کہ پتھر مار ہی دیتا، ایک نامعلوم شوہر کی حسرتیں۔ لڑکے بیچارے پیدا ہی بے عزتی کروانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر لڑکی کو لڑکا پسند آ جائے تو گھر والے پوچھتے ہیں، کون ہے وہ گدھا؟ اور اگر لڑکے کو لڑکی پسند آ جائے تو گھر والے پوچھتے ہیں، ابے گدھے کون ہے وہ لڑکی؟ ملازم سر آج میرا موڈ اچھا نہیں، آج آفس نہیں آؤں گا۔ باس جب میرا موڈ آف ہوتا ہے تو میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں جس سے میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، تم بھی ایسا کرو۔ 2 گھنٹے بعد ملازم آیا اور بولا، سر میرا موڈ اب اچھا ہے، آپ کی بیوی تو واقعی کمال کی ہے۔ ساس جانتی ہو بہو جب میں امید سے تھی میں نے جو کچھ بھی کھایا آج میرے بیٹے کو ہر وہ چیز پسند ہے۔ بہو لیکن آپ کو کم از کم چرس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ گلحان میں نے اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں اور اتنا چھوٹا کمرہ، مجھے بیوقوف سمجھا ہے کیا؟ ویٹر
ابے اخروٹ کے منہ والے، اندر تو چل، یہ لفٹ ہے۔ میاں بیوی کو آپس کی محبت میں اضافے کے لیے ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے اور اس دوران اپنی ہنسی پر قابو رکھنا چاہیے۔ عورتیں شاپنگ بھی قسطوں میں کرتی ہیں، پہلے چیز پسند کرنے جاتی ہیں، پھر خریدنے جاتی ہیں اور گھر پہنچ کر اپنی ہی پسند کی خریدی ہوئی چیزوں میں 20-25 کیڑے نکال کر چیزیں تبدیل کروانے جاتی ہیں۔ بابا جی، اگر بیوی خوبصورت ہو، گوری چٹی پڑھی لکھی ہو، شوہر کا احترام کرتی ہو اور شوہر کی تمام باتیں ماننے والی ہو اور شوہر سے جھگڑا بھی نہ کرے، ایسی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ بابا جی، پتر، ایسی بیوی کو وہم کہتے ہیں۔ بابا جی نے اپنے بیٹے کی تلاشی لی، جیب سے نسوار، سگریٹ، چرس اور لڑکی کا نمبر برآمد ہوا۔ بابا جی نے بیٹے کو بہت مارا اور کہا، کب سے کر رہے ہو سب کچھ؟ بیٹا روتا ہوا بولا، ابا، میں تیری قمیض پائی پھردا واں۔ ایک صاحب نے دفتر سے فارغ ہو کر اپنی سیکرٹری کو ساتھ لیا اور ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں سے دونوں نے فلم کا پروگرام بنایا۔ اس کے بعد صاحب سیکرٹری کے ساتھ اس کے گھر بھی چلے گئے۔ رات گئے، وہ سیکرٹری کے ہاتھ سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اس سے پینسل مانگ کر اپنے کان پر پھنسا لی۔ گھر پہنچے تو بیوی نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو صاحب نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بیوی فاتحانہ انداز میں بولی، جھوٹ، بکواس، تمہیں شو مارنے کی عادت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دیر تک دفتر میں کام کر کے آ رہے ہو، پینسل ابھی تک کان میں لگی ہے۔ ایک شخص نے فوج سے اپنی محبوبہ کو خط لکھا جس میں اس کے آخری الفاظ یہ تھے، میں تمہیں اور بھی بہت سی باتیں لکھنا چاہتا تھا لیکن مشکل یہ ہے کہ سینئر آفس خطوط کھول لیتا ہے۔ تیسرے دن اس شخص کو سینئر آفس کی طرف سے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، ہم خط نہیں کھولا کرتے، یہ ہم پر غلط الزام ہے۔ امام مسجد نے اعلان کیا کہ جس شخص کی بیوی اپنے شوہر کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگاتی وہ بندہ دوسری شادی کر لے۔ اخراجات مسجد کی انتظامیہ برداشت کرے گی۔ اگلی صبح فجر کے وقت مسجد میں جمعے سے بڑا اجتماع تھا۔ سو گیا میرا سونا؟ ہاں جی۔ پھر رپلائی کیسے کیا میرے سونا نے؟ میں سونا کا باپ بول رہا ہوں۔ بہو رانی، سو جاؤ اب، ایگزام ہے کل تیرے سونے کا، اگر وہ فیل ہو گیا نا تو تمہارے سونا کو اتنا دوں گا کہ وہ سونے کے لائق بھی نہیں رہے گا، سمجھی؟ اوپس، سوری انکل۔ سچا پیار۔ بیوی کو تھپڑ مار کر شوہر بولا، آدمی کو اس کو مارتا ہے جسے پیار کرتا ہے۔ بیوی نے 2 تھپڑ، 4 لاتیں، 10 ڈنڈے مارے، مار مار کے شوہر کی حالت بری کر دی اور بولی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی؟